بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز قیامت رب تعالی بھی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر فرما دے۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہ رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی ہے زندگی۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح بن جاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرو۔ خود اعتمادی کامیابی کا بڑا راز ہے۔ خوبصورتی بدن سے نہیں، اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ غصے کا بہترین علاج خاموش رہنا ہے۔ گناہ وہ کرتا ہے جسے آخرت کی فکر نہ ہو۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اور موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ معلوم ہوا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں تو جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال چال تو رستے میں ملنے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے، اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بہت بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو، اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ شہوت کا معاملہ کچھ اس طرح ہے جس کی شروعات میں تو لذت ہے لیکن آخر میں تکلیف۔
خوش ہونا نہیں، مطمئن ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ خوشیاں بھی ہمیں بے سکون کر دیتی ہیں اور کئی مرتبہ ہم دکھ میں بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ آج جن کے لیے آپ مذاق ہیں، کل ان کے لیے مثال بن جائیں۔ خود کو وقت دیں، خود کو اہمیت دیں۔ سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں خود فرما دیا کہ سکون اس کی یاد میں ہے، پھر ہم کیوں سکون کو دنیا کی لذتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تعلق، رشتہ رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی ہو۔ کوشش کرنا باپ سے اور تربیت ماں سے سیکھیں، باقی سب دنیا سے کھا دیتی ہے۔ جب نماز سے محبت ہو جائے تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ دنیا کے نقصانات پر غمگین مت ہوں، نہ دنیا کے شوق پالیں۔ یہ دنیا تمام تر رعنائیوں اور چکا چوند کے باوجود جنت میں ایک کوڑے کی جگہ سے بھی حقیر ہے۔ بھاری وزن اٹھانا اصل طاقت نہیں، بلکہ فجر کے وقت اپنے اوپر سے کمبل اٹھانا اصل طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت سے پہلے یعنی اشراق کی 4 رکعت پاس پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص چل کر مسجد میں آئے، اس کا ہر قدم ایک گناہ کو مٹاتا آتا ہے، اور مسجد میں آتے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔